بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن عطیۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشهدن جماعة المسلمین ودعوتهم ویعتذر الحیض عن مصلاهم. حضرت عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت عطیہ یہ انصار عورتوں میں بڑی فہم و فراست کی مالک تھی اور اکثر عورتوں کے مسائل کے متعلقہ انصار عورتوں میں یہ بہت سے مسائل بیان کرتی ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کو محبت میں بابا کہا کرتی تھی. بابا یعنی میرے باپ. تو عطیہ یہ نبی وسلم کی جب بیٹی ہے زینب رضی اللہ عنہا فوت ہوئی تو ان کو غسل دینے والی بھی یہی حضرت عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ تھی. تو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قالت کہتی ہیں، امرنا ہمیں حکم دیا گیا. جب بھی کوئی صحابی یا کوئی صحابیہ یہ کہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تو تمام علماء کے نزدیک یہ متفقہ رائے ہے کہ چونکہ صحابہ کو یا صحابیات کو حکم دینے والے اللہ کے رسول تھے، لہذا جس بات میں صحابی یا صحابیہ ذکر کرتے اگر یہ کہیں امرنا ہمیں حکم دیا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ حکم دینے والے اللہ کے رسول تھے. اور جو بات وہ یہ کہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا اس سے مراد وہ شریعت کا مسئلہ بیان کر رہی ہیں، وہ مستقل طور پر شریعت کا حکم ہوگا اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھا جائے گا. تو حضرت عطیہ انصاریہ رضی فرماتی ہیں کہ امرنا ہمیں حکم دیا گیا ان نخرجا یہ کہ ہم نکال لیں یعنی اپنے ساتھ لے کر جائیں. اخرج یخرج ہوتا نکالنا، خارج یخرج ہوتا ہے نکلنا. ان نخرجا یہ کہ ہم نکالیں الحیضہ حائضہ عورتوں کو، یعنی جو اپنے مخصوص ایام میں جو عورتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں. یوم العیدین عید کے دنوں میں، عید کے دن میں چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو. تو یہاں عیدین سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کے اندر دو ہی عیدیں تھیں. عیدین عید واحد ہے اور عیدانی یہ تثنیہ ہے اور اعیاد جمع ہے. تو جب صحابہ تمام بیان کرتے ہیں کہ یوم العیدین دو عیدوں میں سے کسی دن، عید کے دونوں دنوں میں سے کسی دن جب ہم لے کر جائیں. تو جتنے بھی محدثین ہیں جنہوں نے حدیث پہ کتابیں لکھی ہیں، حتیٰ کہ حنفی فقہا نے جو فقہ پر کتابیں لکھی ہیں سب نے عیدین ہی ذکر کیے، آیات کا لفظ بولا. اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں، اسلام کے اندر تیسری کوئی عید نہیں ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ان نخرج الحیض یہ کہ ہم نکالیں مخصوص ایام والی عورتوں کو یوم العیدین عید کے دن، وذوات الخدور اور دوپٹہ لینے والی یعنی بالغہ جو بچیاں ہوں، وذوات الخدور اور دوپٹے والی ہیں. مراد کیا ہے؟ جب بچی بڑی ہوتی ہے تو پھر دوپٹے کا پردے کا اہتمام کرتی ہیں. تو اس لیے ذوات الخدور پردہ کرنے والی یا دوپٹہ لینے والی جو جوان بچیاں ہیں ان کو بھی ہم نکال لیں. فیشہدنا پس وہ حاضر ہوں، شاہد یہ سجا حاضر ہونا، تو فیشہدنا پس وہ حاضر ہوں جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کو، یعنی مسلمانوں کی جماعت جو عید گاہ میں عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو تمام عورتیں بھی وہاں عید نماز کے لیے پہنچیں، مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں. ودعوتہم اور ان کی دعا میں شامل ہوں. البتہ جو کہ مخصوص ایام والی عورت جو ہے اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی تو عید گاہ میں جا کر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گی، بلکہ وہ نماز والی جگہ سے ہٹ کر ایسی عورتیں بیٹھ جائیں گی. لیکن جب دعا کی جائے گی خطبہ پڑھنے کے بعد جو خطیب دعا کرے گا تو چونکہ اجتماعی دعا ہے مسلمانوں کی اور برکت والا دن ہے، عید کا دن ہے، تو اس دعا کی بڑی اہمیت ہے. تو اس لیے مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کی دعوت کی جو دعا ہے اس میں شریک ہوں. وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ اور دور رہیں گی، علیحدہ رہیں گی حائضہ عورتیں، امرار مخصوص ایام والی عورتیں، ان مصلاہن نماز والی جگہ سے، نماز کی والی جگہ سے دور رہیں گی، الگ رہیں گی. تو اس روایت سے بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ
عید گاہ میں جو مسلمانوں کی عید ہے کا دن ہے، تو اس میں تمام مردوں عورتوں کو عید میں شامل ہونا چاہیے، اور اس خوشی میں تمام باہر نکلیں اچھا لباس پہن کر، تاکہ مسلمان اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ کوئی ناراض ہو کے گھر میں بیٹھ جائے، نہ جائے یا ویسے سستی کوتاہی کرے، تو یہ گویا کہ اس نے مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا، اور یہ بات جو ہے شریعت کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا صحابیات کو بھی کہ وہ بھی عید کے لیے ضرور جایا کریں، کیونکہ اسلام کے اندر حکم یہ ہے کہ عید نماز ہمیشہ عید گاہ میں پڑھی جائے گی، کھلے میدان میں عید نماز پڑھنی چاہیے، مسنون طریقہ یہی ہے۔ ہاں اگر کسی علاقے میں کوئی جگہ ایسی باہر نہیں، کھلا میدان نہیں ہے، تو وہ کسی ہائی اسکول میں، کسی کالج کی گراؤنڈ میں یا کسی پارک کی گراؤنڈ میں ادا کر لیں۔ اگر ایسا بھی گنجان آبادی ہے تو پھر مسجد میں بھی مجبوری کے تحت عید نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر مسجد کے اندر عید نماز کا بندوبست کیا جائے تو پھر مخصوص ایام والی عورتیں وہاں نہیں جائیں گی۔ البتہ اگر کھلے میدان میں، کھلی جگہ میں، کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی کے میدان میں یا کسی پارک کی گراؤنڈ میں جا کر نماز عید نماز پڑھی جا رہی ہے، تو پھر ایسی عورتیں وہاں جائیں گی، لیکن نماز والی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں گی۔ جب نماز پڑھ لی جائے گی تو پھر جب دعا کی جائے گی تو تمام مسلمانوں کی دعا میں وہ بھی شریک ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی دعا ایسے موقعوں پر کی جا سکتی ہے، اور اجتماعی طور پر دعا کرنا جائز ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ امرنا، ہمیں حکم دیا گیا، ان نخرج العواتق، یہ کہ ہم نکالیں الحیض، مخصوص ایام والی عورتوں کو، یوم العیدین، عید کے دن، وزوات الخدور، اور با پردہ بچیوں کو، عورتوں کو بھی حکم دیا جاتا ہے، فیشدنا، بس وہ حاضر ہوتی ہیں، جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو حاضر ہوتی ہیں، جماعت کو حاضر ہوتی، ودعوتم، اور کی دعا میں شریک ہوتی، ویعتزل الحیض، البتہ دور رہتی الحیض، مخصوص ایام والی عورتیں، ان مصلاہن، عیدگاہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو مخصوص ایام میں نہ عورت نماز پڑھے گی اور نہ نماز والی جگہ میں حاضر ہوگی، کیونکہ اگر نماز والی جگہ میں حاضر ہونا جائز ہوتا ہے تو پھر مسجد بھی ان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ اس لیے حالت جنابت میں یا مخصوص ایام نفاس کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے، اور باقی بھی روایات قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے استدلال دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہے بیان کیا گیا کہ نماز والی جگہ میں وہ نہ جائیں، اس سے پتہ چلا کہ نماز والی جگہ میں عورتوں کا جانا مخصوص ایام میں جائز نہیں ہے۔ جی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔